آ رہا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر بیٹھا ہوا. کہ ان بچوں میں سے بچوں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں یتیم تھا. کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا. جیسے بچوں نے یہ سنا، ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیٹا بنا لیا ہوتا. ایسی ہمدردی. اور صرف اتنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے لے کر کے چلے اور باہر تک، عیدگاہ تک کندھے پر بٹھا کر کے لے کر کے گئے. جا کر کے کندھے سے اتارا، پھر ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے خطبہ دینا شروع کیا. تو بچہ زمین پر بیٹھنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج زمین پر نہیں بیٹھو گے، کہ آج میرے پاس ممبر پر بیٹھو. اپنے پاس ممبر پر بٹھایا اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے کہا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، کہ جتنے یتیم کے سر پر بال ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکی لکھ دے گا. آج تو یتیموں کا مال ہم کھا جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا کیسے خیال رکھا جائے. یہ مذہب اسلام ہمدردی کا مذہب ہے. یہ دوسروں تک پھیلا ہے ہمدردی کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے. ہم لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کرے، ہمدردی پیش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے، زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام دیا ہے، اگر ہم اس کو مکمل طریقے پر اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے غربت کو ختم کر دے. کوئی اس قوم میں، مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں ملے گا اگر زکوٰۃ کو مکمل طریقے پر آدمی اس طریقے پر جیسے اس کو نکالا جاتا ہے ویسے نکالنا شروع کرے. 2.5% کا زکوٰۃ کا حکم ہے. آج جو غریب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میری قوم کا مالدار زکوٰۃ پوری نہیں نکالتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بھانجے کو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ مال دیا اور دے کر کے کہا کہ فلاں آدمی کو دے کر کے آنا، اور کہا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا، بلکہ وہ جہاں بیٹھا ہو یا لیٹا ہوگا اس کے بستر کے نیچے رکھ دینا اور آ جانا. اور کہا کہ میرا سلام بھی نہیں کہنا، یہ بھی مت بتانا کہ میں نے دیا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے گئے اور جا کر کے ان کے بستر کے نیچے رکھا اور آ گئے. اور آ کر کے کہا کہ خالہ جان، اس وقت تو میں پوچھ نہیں سکا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ میں دینے سے منع کیوں کیا اور اپنا نام یا اپنا سلام پیش کرنے سے منع کیوں کیا؟ تاکہ ہاتھ میں دینے سے اس لیے منع کیا کہ جب آپ ہاتھ میں دیتے تو ان کا ہاتھ ایسے ہوتا اور آپ کا ہاتھ ایسے ہوتا، کہ اس کا دل کے اندر یہ احساس ہو سکتا تھا کہ اللہ میرا ہاتھ نیچے کب تک رکھے گا، میرا ہاتھ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کب کرے گا. کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو، اس لیے کہا کہ ہاتھ میں مت دینا، اور کہا کہ سلام اور اپنا نام بتانے سے اس لیے منع کیا تاکہ اس سے اپنے لیے دعا بھی نہیں چاہتی ہوں، اور دنیا میں مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تاکہ اس سے دعا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میرا سلام بھی پیش نہیں کرنا. ہم تو عام طور سے کہہ دیتے ہیں کسی کو دیتے کہ دعا میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں اس سے دعا بھی نہیں چاہتی، میں اس کا پورا بدلہ اپنے رب سے چاہتی ہوں. زکوٰۃ کا جو نظام ہے اب جو بدلا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا زکوٰۃ میں، جو جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ تلاش کیا کرتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ جایا کرتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے. اب کیا ہوا ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. یہ ترتیب بدل گئی جس کی وجہ سے غربت ختم نہیں ہوگی. پہلی جو ترتیب تھی اس ترتیب پر آنا پڑے گا، مالدار کو غریب کو تلاش کر کے دینا پڑے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی، چونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے کا کہ ثواب ملے گا، مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے گا. اس کی ایک اور وجہ ہے زکوٰۃ دینے کی، قوم کو مضبوط کرنا. زکوٰۃ نکالنے کی ایک اور وجہ ہے قوم کو مضبوط کرنا، قوم کی غربت کو ختم کرنا. یہ ایک اس کی وجہ ہے. اس کے لیے پورا اجتماعی نظام بنانا پڑے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. اجتماعی نظام جب بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے غربت کو ختم کر دے گا. اس کی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے کہ اجتماعی نظام کیسے بنے گا، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے، جن کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ اس کا انتظار نہ کرے
کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، یا اس کے انتظار نہ کریں کہ میں رمضان المبارک میں ہی نکالوں گا۔ آج اگر کوئی آدمی مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، آپ کہیں کہ نہیں رمضان المبارک میں زکوٰۃ دوں گا، اس کے کھانے اس کے پیسوں سے اس کو کھلاؤں گا، تب تک تو بیچارہ مر چکا ہوگا۔ اب آج ضرورت ہے تو آپ اس کی آج ضرورت پوری کیجیے۔ آج اسے کھانے کی ضرورت ہے، کھانا دلائیے۔ آج اسے کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے کا انتظام کیجیے۔ مذہب اسلام ہمدردی کا سکھاتا ہے، مذہب اسلام ہمدردی کا دین ہے، مذہب اسلام ہمدردی سے پھیلا ہے۔ اس لیے میرے آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر خوب خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو آسان فرمائے۔ میں نماز کی نیت بتا دیتا ہوں، اس کے بعد نماز کا طریقہ، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ہم سب ارادہ کرتے آئے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، اتنا کافی ہے۔ زبان سے بولنے تو مستحب ہے، ثواب ملے گا، نہیں بولیں گے تو گناہ کچھ نہیں ہے۔ دل کے ارادے سے نیت ہو جاتی ہے۔ نماز کا طریقہ، سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے ثنا اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھیں گے، سب لوگ ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیرات ہوں گی، ثنا کے بعد تکبیر ہوں گی۔ پہلی 2 تکبیروں پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے امام صاحب قرات کریں گے، اس رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات ہوں گی۔ 3 تکبیرات کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ ہوگا، اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی۔ دعا سے پہلے خطبہ ہوگا، خطبے کا سننا واجب ہے، اور خطبے کے بعد مختصراً دعا ہوگی۔ یہ نماز کی ترتیب ہے۔